هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اولئک حزب الشیطان، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم انسانیت کی رہنمائی کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جو انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کا ایک مکمل پروگرام پیش کرتی ہے۔ دین کی تعلیمات کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانیت دنیا میں بھی ترقی کرے، دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے، اور آخرت کی ترقی اور کامیابی بھی اسے نصیب ہو۔ انسان کی زندگی محدود نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی میں بہت لمبا اور طویل سفر طے کرنا ہے۔ یہ اس دنیا میں بھی 50-60 سال 100 سال کی زندگی ہے، اور موت کے بعد بھی ایک اس کی قبر کی زندگی ہے، پھر حشر میں پیش ہونا ہے، پھر آگے جنت اور جہنم کے معاملات ہیں۔ اس لیے انسان ان تمام مراحل میں کامیاب ہو تو وہ ایک کامیاب انسان شمار ہوتا ہے، اور اگر تھوڑے وقت کی کامیابی ہو اور زیادہ وقت میں کسی مصیبت میں مبتلا رہے تو یہ انسانیت کی ترقی نہیں ہے، یہ انسانیت کی کامیابی نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں مہینے 2 مہینے یا چند مہینے سال 2 سال کی تو فراخی ہو اور باقی زندگی مصیبت میں کٹے، تو ہم ایسا کام نہیں کرتے۔ وہ کام کرتے ہیں جو دنیا کی زندگی میں کم از کم 40 50 60 سال تک ہمارے کام آئے، اور ہم اپنی زندگی کے ان تمام مراحل میں ترقی یافتہ اور کامیابی کی منازل پر گامزن ہوں۔ ایسے ہی اس بات کا احساس اور ادراک کرنا کہ ہماری زندگی کے موت کے بعد بھی مراحل ہیں، قبر کا ایک طویل زمانہ ہے، اس کے بعد حشر میں ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ جیسے انسان دنیا میں تھوڑے سے وقت میں بسا اوقات ایسے کام کرتا ہے جو اس کی پوری زندگی میں اس کے لیے راحت کا باعث بنتے ہیں،
اس نے ایسا ہنر اور فن سیکھ لیا 4-5 سال 6 سال یا 15-16 سال کی تعلیم کے بعد کہ اس مہارت اور ہنر سے جو اسے معاشی خوشحالی ملتی ہے، اعلیٰ ملازمت یا اعلیٰ ڈگری حاصل کر لینے کے بعد وہ ترقی کے منازل طے کرتا ہے تو ساری زندگی اس کا پھل کھاتا ہے۔ اور جس نے پڑھائی کے زمانے میں، اپنی تعلیم کے زمانے میں غفلت برتی، جاہل رہا، کوئی ہنر نہیں سیکھا، کوئی علم و شعور نہیں سیکھا، تو وہ ساری زندگی پریشان رہتا ہے، دھکے کھاتا ہے، ادھر ادھر کی مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسے ہی یہ طویل زندگی جو آخرت کی ہے، اس کے مقابلے میں یہاں کی زندگی تو چند دن ہے، 50-60 سال 100 سال کی زندگی ہے۔ اب یہی وہ پیریڈ ہے جس میں کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ موت کے بعد اور اس کے بعد کے مراحل کے اندر ظاہر ہونا ہے۔ گو یہ مدت بڑی تھوڑی ہے اگلی زندگی کے مقابلے میں، لیکن اس زندگی کے بنیاد پر ہی آخرت کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس نے یہاں سے کون سی ڈگری لی ہے، کون سا ہنر سیکھا ہے، اپنے دل و دماغ میں کیا چیز پیوست کی ہے، کون سی چیز ساتھ لے کر آگے گیا ہے۔ آپ جب ڈگری حاصل کر لیتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر کوئی تجربہ کسی کمپنی میں حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کے سی وی میں جڑتا چلا جاتا ہے۔ آئندہ جہاں بھی آپ کہیں ملازمت کے لیے کوشش کرتے ہیں تو وہ پورا تجربہ اور مہارتیں آپ کے اندر آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے حوالے سے بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ تو ایسے ہی دنیا میں انسان جب اعمال شروع کرتا ہے تو ابتدا بالغ ہونے سے لے کر بڑے ہونے اور موت تک کے زمانے میں اس نے اپنے نفس میں مہارت کیا پیدا کی ہے، اپنے اندر صلاحیت اور استعداد کیا پیدا کی ہے، کیا جھوٹ بولنے کی، ظلم کرنے کی، بد اخلاقی کی، انسانی حقوق توڑنے کی، چور اچکا بننے کی، قوم کا مال لوٹنے اور کھانے کی، اجتماعی حقوق توڑنے کی، انسانیت کو نقصان پہنچانے کی۔ یہ کام تو جاہلوں کے ہوتے ہیں۔ سوسائٹی میں جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ ذمہ دار فرد ہوتا ہے، اس کی مہارت تقاضا کرتی ہے کہ وہ ایسا کام کرے جس سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچے۔ ایک انجینئر اپنے علم و مہارت سے وہ چیز بناتا ہے جو انسانی فائدے کی ہے، ایک ڈاکٹر اپنے علم و ہنر سے انسانیت کی صحت کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ تو مہارت تو نام اس بات کا ہے کہ اس نے کسی کمپنی میں رہ کر، کسی ادارے میں رہ کر، کسی ملک میں رہ کر انسانیت کے لیے کیا کیا ہے، وہی اس کی مہارت اور تجربہ شمار ہوتا ہے۔ اچھا، کسی نے کتنی چوری کی ہے، کتنے ڈاکے ڈالے ہیں، کتنا مال لوٹا ہے، کتنا کیے ہوئے معاہدات توڑے ہیں، کیا یہ بھی کسی سی وی میں لگتا ہے؟ اس کی بنیاد پر بھی کوئی انعام ملتا ہے، اس کی بنیاد پر بھی کوئی ملازمت ملتی ہے۔ ہاں، اگر نظام ہی ایسا سرمایہ پرستی کا ہو کہ وہاں چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو ہی ترقی ملتی ہو، شیطان اس پر مسلط ہو، تو وہاں تو ٹھیک ہے کہ ڈاکو جب اپنے گروہ میں کسی کو شامل کرتے ہیں تو اس کی ڈاکے کی فہرست دیکھتے ہیں کہ کتنے ڈاکے ڈالے ہیں، کس نے لوگوں کو لوٹا ہے۔ یہ قاتل جب اپنے گروہ میں کسی کو شامل کرتے ہیں تو اس نے بندے کتنے مارے ہیں، بدماش کتنا ہے، اس بدماشی میں دلیر کتنا ہے، کتنی صفائی کے ساتھ یہ بندوں کو اڑاتا ہے، انسانی حقوق توڑتا ہے، نظر بھی نہ آئے، پتہ بھی نہ چلے، اور چوری بھی ہو جائے، ڈاکہ بھی ہو جائے، ظلم بھی ہو جائے، زیادتی بھی ہو جائے، تمام کام ہو جائے، تو صرف وہ گروپ دیکھتے ہیں جو سوسائٹی کے دشمن ہوتے ہیں، سماج دشمن عناصر،
ایسی ڈگریوں کو اور ایسی مہارتوں کو دیکھتے ہیں، چونکہ اس کے لیے بھی تو کسی نہ کسی علم کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاکہ ڈالنے کے طریقے، چوری کرنے کے طریقے۔ اور آج کل تو چوری کے پرانے طریقے نقب زنی والے ختم، اب تو سائبر کرائم ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو دوسروں کی ہائی جیک کرنا ہے، اسے کس طریقے سے کیا ہے اڑانا ہے، کیسے اپنے مقاصد اور مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو جرائم کی بنیاد پر سوسائٹی ترقی نہیں کرتی، نہ ہی اس کی سی وی میں لکھا جاتا ہے۔ آج اس تمام تر سفاکی کے باوجود کسی ملازمت اور کسی کام کرنے کے لیے اس طرح کی بدماشی کا سی وی کوئی نہیں پیش کر سکتا کہ وہ یہ مظالم ڈھاتا آیا ہے اس لیے اس کو کیا ہے لے آؤ۔ حالانکہ چور اور ڈاکو بھی جب آتے ہیں نمائندگی کے لیے، منتخب ہونے کے لیے اپنی باتیں کرتے ہیں تو اپنی اچھی اچھی باتیں بیان کریں گے کہ یہ کیا ہم نے، یہ کیا، یہ جمہوریت ہے، یہ ہم نے سڑک بنائی اور یہ نلکا لگایا اور یہ فلانا کام کیا وغیرہ وغیرہ، جھوٹ بولیں گے۔ چوری ڈاکہ اور لوٹ مار کی اتنی جرت نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو جیسے دنیا میں انسان جس طرح کی مہارت رکھتا ہے اس کے مطابق نتائج آتے ہیں، اور وہ یقیناً وہی ہیں جو انسانی خدمت کے ہیں، انسانی فلاح و بہبود کے ہیں، انسانیت کے لیے اچھی خدمات اور سروسز فراہم کرنے سے متعلق ہیں۔ اسی سے کیا ہے لوگ اس کے معاوضے کا تعین کرتے ہیں اور اسے ترقیات سے نوازتے ہیں۔ تو ایسے ہی ان 70 سالوں میں یہ پورا ڈیٹا جسے کل انسانیت کا ضمیر انسان دوستی کی اساس پر پرکھتا ہے اور دیکھتا ہے، یہی موت کے بعد کے مرحلوں میں یہی مہارت اور صلاحیت کام آئے گی کہ کس نے انسانیت کی خدمت کی، کس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کی، کس نے انسانیت کے لیے عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد اور کوشش کی۔ تو جو ڈیٹا جمع ہے وہ مکمل پرفیکٹ ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا کمی نہیں ہوگی۔ یہاں تو آپ کسی کمپنی کو اپنا ڈیٹا جمع کراتے ہیں تو آپ نے اچھی اچھی باتیں لکھ کر پیش کی ہیں، وہ تو آپ کی لکھی بھی ہیں۔ اللہ میاں نے غیر جانبدار فرشتے کندھوں پر بٹھا رکھے ہیں، وہ آپ کی ہر اچھی اور بری دونوں چیزیں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وہاں تو کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا، اللہ میاں کے سامنے اپنا لکھا ہوا خود حساب تو نہیں پیش کیا جا سکتا۔ وہاں تو انہوں نے لکھنا ہے، اور بالکل اللہ میاں نے کہا ہے کہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ ذرا سا بھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بس جو کچھ تمہارا ڈیٹا ہوگا اس کے مطابق ہی تمہیں رزلٹ ملے گا۔ یہاں تو رزلٹ بنوانا ہو تو جعلی ڈگری بنوا لو، پیسے دے دو، آپ کے نمبر تھوڑے ہیں زیادہ نمبر لگا کر بڑی مہارت والی ڈگری دے دیں گے۔ کسی کمپنی سے اپنے تجربے کا ریکارڈ لینا ہے کہ جی یہ بہت اچھا ہمارے ہاں کام ہے، تو مینیجر کو پیسے دو تو اچھی رپورٹ لکھوا لو۔ جس جگہ دوسری جگہ جا رہے ہیں اس کو کیا پتہ کہ واقعتاً یہ وہاں ان مہارتوں کا حامل رہا ہے۔ تو یہاں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، کہیں سفارش، کہیں پیسہ، کہیں کچھ اور، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہونا۔ وہاں تو ٹھیک ٹھیک کیے ہوئے تمام اعمال کا جائزہ ہوگا، اور اس میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی یا کوئی زیادتی اس کے اندر نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ اب چونکہ یہ کافر ہے تو اللہ میاں نہ کردہ گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں داخل کرا دے، ایسا وہاں نہیں ہے۔ اللہ عادل ہے، العدل اس کا وصف ہے، وہ ہر آدمی کے ساتھ عدل کے مطابق کیا ہے کام کرے گا۔ یہاں تو ہم تعصبات کی وجہ سے جس فرقے سے ہمیں نفرت ہے ہم اس کے اچھے نمبر بھی کاٹ دیتے ہیں، اور دنیا کی ساری برائیاں بھی اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں تو ایسا نہیں ہے، اور اللہ والوں کے ہاں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو جھوٹے اور مکار لوگوں کا کام ہے کہ نہ کردہ گناہ جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ کر ان کو پر پروپیگنڈا کیا جائے۔ یہ تو بہتان تراشی ہے۔ بہتان تراشی دنیا میں کہیں بھی اچھی نہیں سمجھی جاتی۔
اب جب یہ بات طے ہے کہ اس 50 60 100 سال کی زندگی میں ہمارے کیے ہوئے تمام اعمال وہ اعلیٰ درجے کی ایسی صلاحیت کے حامل ہوں کہ ہمیں آخرت کے تمام مراحل میں کامیابی ہو، اور آخرت کے ان تمام مراحل کی کامیابی بھی اسی بنیاد پر ہے کہ آپ نے ان اچھائیوں کو مثلاً پرائمری سے شروع کر دیا، پرائمری، میٹرک، ایف اے، بی اے اور آگے بی ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی تک کے تمام مراحل میں۔ کیا پی ایچ ڈی والا پرائمری والے بنیادی اصولوں کو چھوڑ دیتا ہے؟ جو اس نے ریاضی کے وہاں قوانین پڑھے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں؟ یا میٹرک میں جو علوم پڑھے تھے کیا اگلی ڈگری میں جا کر فنا ہو جاتے ہیں؟ اعلیٰ کمال پی ایچ ڈی میں وہی حاصل کر سکتا ہے جس کی بنیاد صحیح ہو، جس کی پرائمری صحیح ہے، میٹرک صحیح ہے، وہی اگلے مرحلوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے تو جیسے چاہے مرضی ہو اور اگلے جا کر ایک دم اسے اعلیٰ نمبر ملنا شروع ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بنیادی جو کام ہیں وہ پرائمری سطح سے بالغ ہوتے ہی شروع ہو جائیں گے کہ اس کا نظریہ کیا ہے، نظریے کے تحت کام ہوں گے۔ جیسے طالب علم میٹرک میں یہ طے کر لیتے ہیں، 8ویں کے بعد بلکہ اس سے بھی پہلے، کہ انہوں نے بننا کیا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، کون سے شعبے میں جانا ہے، اس شعبے کے مطابق سبجیکٹ رکھتے ہیں اور اس کے تو ایک نظریہ زندگی بنا لیا، اس نظریے کے مطابق اپنی تمام تعلیمات کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس دنیا میں اس انسان کا نظریہ کیا ہے؟ اب نظریے دو ہی ہیں۔ یہ آیت جو ابھی تلاوت کی ہے اس میں ان دونوں نظریوں کا تذکرہ ہے، ایک انسانی نظریہ اور ایک انسان کا دشمن شیطانی نظریہ۔ ایک کو اللہ نے حزب الشیطان کہا ہے اور ایک کو حزب اللہ کہا ہے۔ نظریہ آپ کا کون سا ہے؟ انسانیت کی خدمت کا ہے، انسانی حقوق ادا کرنے کا ہے، انسانی مسائل حل کرنے کا ہے، تو یہ حزب اللہ ہے۔ اللہ کے ڈر سے مخلوق خدا کے لیے خدمت کرنے کا عمل ہے تو یہ اللہ کی جماعت ہے، کہ جو اصل انسانیت کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے، انسانیت کو ترقی دینا چاہتی ہے، انسانیت کی حفاظت کے لیے وہ اپنے پروفیشن مثلاً ڈاکٹری کو استعمال کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے پروفیشن انجینئرنگ کو استعمال کرنا چاہتی ہے، وہ کسی دنیا کے اور شعبے میں مہارتوں کے ذریعے سے انسانی خدمات سر انجام دینے کے لیے کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔ تو گویا کہ یہ انسانیت کی جماعت ہے، اور انسانیت کو بچانا یہ مخلوق خدا کو بچانا ہے، اور مخلوق خدا کو بچانے والا اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے محبت رکھتے ہیں کہ جو اس کی مخلوق کے لیے خدمات سر انجام دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جب وہ اللہ کے کنبے کا خدمت کا کام کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی آدمی انسانیت کے بجائے شیطانیت کے کام کرتا ہے، شیطان انسانوں کو کن باتوں پر اکساتا ہے؟ وہ تمام کام جو انسانیت سے متصادم ہے، انسانیت کا اجتماعی ضمیر جس کو برداشت نہیں کرتے، انسانیت کا اجتماعی ضمیر اور تمام مذاہب یہ بات مانتے ہیں کہ کسی انسان کو قتل کرنا جرم ہے، قتل انسانیت کوئی اچھی بات نہیں، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی کے حقوق توڑنا، جھوٹ بولنا، بہتان تراشی کرنا، یہ تمام وہ کام ہیں جس پر پوری انسانیت کا اتفاق ہے کہ یہ انسانیت کے اعمال نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی انسان یہ اعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس پر شیطان مسلط ہے، وہ اصل میں انسان نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے کہا استحوذ علیہم الشیطان، ان کے اوپر شیطان نے تسلط حاصل کر لیا، قبضہ کر لیا۔ یہ خود اپنے آپ میں نہیں ہے، یہ انسانیت کے جامع میں نہیں ہے، شکل و صورت ان کی انسانیت کی ہے، لیکن ان کی روح پر، ان کے دل پر، ان کے دماغ پر، ان کے
ہاں جی پورے وجود پر تسلط حاصل کر لیا ہے شیطان نے، استحوذ علیہم الشیطان، اور جب شیطان نے یہ تسلط حاصل کر لیا تو فانساہم ذکر اللہ کی یاد انہوں نے بھلا دی۔ انسان کی فطرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی یاد اپنے دل میں پیدا کرے اور اللہ کے تعلق سے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ قرآن حکیم نے سچ بولنے، عدل کرنے، انصاف فراہم کرنے، امن دینے کی تمام ذمہ داریاں مسلمانوں پر عائد کی ہیں۔ تو جو اللہ کے اس ذکر کو بھول گیا، نسیان طاری ہو گیا، شیطان انسان کی کیمسٹری نہیں بدل سکتا کہ پورے شیطان کو مکمل طور پر اپنے رنگ میں رنگ کر شیطان اعظم بنا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان انسان ہے اور جنات جنات ہے، شیطان جنات میں سے ہے، کان من الجن، تو انسان جن تو نہیں بن سکتا کبھی بھی۔ یہ نہیں ہوتا اس کے جسم کا مادی وجود پگھلا کر شیطان نے اپنی جن کی صورت میں اور شیطان کی صورت میں بنا دیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا کرتا ہے؟ قرآن نے کیا جملہ بولا؟ فَأَنْسَاهُمْ، ان کو بھلا دیا کہ تم انسان ہو۔ گویا کہ ظاہری جسم اور لبادہ وہ انسانیت ہی کا رہے گا، لیکن ان کی وہ جو روح ہے، خاص طور پر روح حیوانی، اس پر وہ اثر انداز ہوتا ہے اور اس کو بھلا دیتا ہے کہ میں تو گوشت پوشت کا انسان ہوں، باقی انسانوں کی طرح کا۔ اس کو یہ بھلا دیتا ہے کہ میں تو روح ملکوتی پر مشتمل اوپر سے آنے والی ایک نورانی روح میرے اندر سرایت کیے ہوئے ہے، وہ بھلا دیتا ہے۔ یہ جو روح حیوانی ہے انسان کے اندر، جو انسان کی غذا سے بنتی ہے، وائٹل فورس جسے کہتے ہیں، جسے نسمہ کہتے ہیں، جسے روح حیوانی کہتے ہیں، اس روح حیوانی پر یہاں کی حیوانی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ان حیوانی اثرات میں جیسے جانور اس پر تاثر پیدا کرتے ہیں، ایسے ہی جنات بھی اپنا تاثر پیدا کر لیتے ہیں، اور شیطان جنات میں سے ہے۔ وہ اس کی اس روح حیوانی پر تسلط حاصل کر لیتا ہے، اس پر سواری کر لیتا ہے۔ حالانکہ روح حیوانی پر سواری تو اس کی روح ملکوتی کی ہونی چاہیے، جو اللہ کی طرف سے نورانی نقطہ، وہ جو چپ اللہ میاں نے اس کی روح کے اندر لگائی ہے، جس کی وجہ سے یہ بولتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، انسان کہلانے کا مستحق ہے، جس کی وجہ سے اس کو اللہ نے اپنی خلافت دی تھی آدم اور آدم ذات کو، وہ اس کا روح حیوانی پر تسلط ہونا چاہیے۔ اسی لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی جسم پر روح حیوانی حکمران ہوتی ہے۔ روح حیوانی ہی ہاتھ کو حکم دیتی ہے کہ حرکت دو، روح حیوانی ہی حکم دیتی ہے کہ دیکھو، سنو، بولو، چلو پھرو، کام کاج کرو، اور اس روح حیوانی پر حکمرانی ہوتی ہے روح ملکوتی کی۔ اصل انسان یہ ہے۔ اگر انسان اپنی اس روح ملکوتی کے اثرات کو، وہ جدا تو نہیں ہوتی، ساتھ ہی رہتی ہے، لیکن جب روح حیوانی غالب آتی ہے، اس کا تسلط ہو جاتا ہے، تو یہ بیچاری چھپ جاتی ہے۔ تو نسیان میں آدم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے یہی جملہ بولا کہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام سے بڑی پکی قسمیں کھا کر کہا کہ یہ درخت کھا لو تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے، تو وہاں اللہ نے کہا ہے کہ عصا آدم نے نافرمانی کی، لیکن کیا ہے؟ ناسیہ آدم، وہ بھول گیا تھا، اس کے اندر نسیان پیدا ہو گیا، یعنی روح حیوانی غالب آ گئی اور روح ملکوتی چھپ گئی۔ تو شیطان نے ان کو اللہ کا ذکر اور قانون بھلا دیا، اللہ کے احکامات اور اس کے تمام اجتماعی تقاضے پورا کرنے کا عمل اسے بھلا دیا۔ اب ایک طرف اللہ کا حکم تھا، اور دوسری طرف آدم کو جب شیطان نے روح ملکوتی پر اثر کر کے اس کو کہا کہ یہ کام کر لو، تو غفلت پیدا ہو گئی، نسیان پیدا ہو گیا۔ یہ غفلت بہت بڑی کوتاہی کی چیز ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے یہاں کہا استحوذ علیہم الشیطان،
کہ شیطان نے اس پر تسلط حاصل کر کے اس سے وہ کام کروا دیے جو انسانی نہیں ہے۔ فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، یہ اس شیطانی پارٹی کا ایک رکن بن گیا۔ شیطان مکمل طور پر تو نہیں بنا، لیکن شیطانی پارٹی کا حصہ بن گیا، تو شیاطین الانس میں سے ہو گیا، انسانوں میں سے گویا کہ شیطان، کیونکہ کام جو کیے ہیں وہ شیطانوں والے کیے ہیں۔ چوری کی، ڈاکہ ڈالا، لوگوں کے حقوق توڑے، ظلم کیا، زیادتی کی، بد امنی پیدا کی، دہشت گردی کو فروغ دیا وغیرہ وغیرہ، یہ مظالم ڈھائے، تو یہ انسانی کام نہیں تھے، یہ شیطانی پارٹی کے کام تھے، تو اس پارٹی میں شامل ہو گیا۔ اللہ پاک نے کہا کہ جب کوئی انسان شیطانی پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے، حیوانیت اس کی شیطان کے قبضے میں چلی جاتی ہے، تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ ان کے لیے دنیا اور ذلت کی رسوائی ہے، یہ حزب الشیطان ہے، اور یہی خسارے میں ہے، گھاٹا ہے، کیونکہ یہ سارے چوری، ڈاکہ، یہ تمام بد اخلاقیاں اس کی روح میں پیوست ہوتی جائیں گی، اور اسی کی بنیاد پر اس میں جو عادت، خلق، عمل وجود میں آئے گا، وہ عمل اس کے لیے سزا کا باعث بنے گا۔ جیسے چور پکڑا جائے تو دنیا میں سزا کا مستحق ہوتا ہے، ڈاکہ ڈالنے والا پکڑا جائے، عدل و انصاف کی حکومت ہو تو وہ کیا ہے، پکڑا جائے گا، سزا کا مستحق ہوگا۔ اب یہ مجرم، اس مجرم کو اب سزا ہونی ہے، جہنم کی، قبر کی، حشر کے میدان کی ہولناکیوں کی تمام سزائیں اس کے لیے ہیں۔ اور اگر اس نے اس کے مقابلے میں آگے اللہ نے حزب اللہ کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ لی ہے کہ کامیابی صرف اور صرف اللہ کہتے ہیں مجھے اور میرے رسولوں کو ہوگی، غلبہ انہیں ہوگا، یہ شیطانی اور طاغوتی قوتیں غالب نہیں آ سکتی، ان کا بنایا ہوا نظام ٹوٹے گا، یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں، صحابہ کی آگے خصوصیت بیان کی ہے کہ حزب اللہ کون ہے، کہ جنہوں نے اعلیٰ مقاصد اور اعلیٰ نظریے کے لیے اپنے باپوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے مقابلہ کیا، مزاحمت کی، اللہ کی محبت اور اپنی انسانیت کی بچاؤ، اور نہ صرف اپنی انسانیت کی بچاؤ کے لیے بلکہ کل انسانیت کی بچاؤ کے لیے ان تمام شیطان صفت ابو جہل، عتبہ، شیبہ جو رشتہ دار تھے ان قریشیوں کے، ان کو راستے سے ہٹایا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب کوئی شیطانی جماعت وجود میں آتی ہے تو حزب اللہ کی بنیادی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق یہ ہے کہ وہ اللہ کی اس جماعت کے تمام اعمال کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرے۔ جب اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میری جماعت رسولوں کی وہ ضرور بالضرور غالب آئے گی، تو غلبے کے نظریے سے کام کرے گی تو غالب آئے گی، اور اگر غلبے کا نظریہ نہ ہو، مغلوبیت ہو، کیا کریں جی، چوروں نے قبضہ کر لیا تو اب کیا کریں جی، ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا تو کیا ہے، ڈاکہ ڈلوانے کے لیے تیار رہیں کہ جی ہاں ڈاکہ ڈال لو، چوروں اور لٹیروں نے حکومتوں پر قبضے کر لیے تو اب کیا کریں جی، نظام ہی ایسا ہے، اب کچھ نہیں ہم کر سکتے۔ یہ تو کوئی نظریہ نہیں ہے، اس آیت مبارکہ نے ایک نظریہ دیا ہے، سوچ دی ہے کہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي۔ جیسے مریضوں کے ماحول میں، سوسائٹی میں بیماریاں پھیل رہی ہوں تو ایک پرعزم ڈاکٹر غلبے کے نظریے سے کام کرتا ہے کہ مجھے اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کی مزاحمت کرنی ہے، اس پورے عمل کو توڑنا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے جی مقدر میں لکھا تھا کہ جی وائرس آئے گا اور ہم مریں گے اور لاکھوں کروڑوں مریں گے، کیونکہ 2011 میں امریکہ بہادر نے کہہ دیا تھا کہ اس وائرس سے کروڑوں مریں گے، تو مرنے کے لیے بیٹھ گئے ہم۔ اس سے بڑی احمقانہ بات کیا ہوگی؟ غلبے کے نظریے سے کہ پوری قوم
اس پوری آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو غلبے کے نظریے سے ہوگی تو شکست دے دے گی۔ جو انسانیت دشمن کام ہاں کسی نے کیا ہو تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جب وہ میدان میں آئے گی تو کامیابی ملے گی۔ اور اگر مغلوبیت کی حالت میں رہے، نظریہ مغلوبیت کا ہو جی، اور عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مغلوبیت کی نفی کرتا ہے، اسی آیت سے معلوم ہوا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کی ہے کہ علیہ السلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب آتا ہے، بلندی چاہتا ہے، وہ مغلوبیت اور مروبیت کو قبول نہیں کرتا۔ آپ بتلائیے کہ جس اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہو، وہاں مغلوبیت کا نظریہ پنپ جائے۔ اب وہ ڈاکٹر جو مایوس ہو جائے کہ جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو وبا پھیل گئی، اب تو ہاں جی سب نے مرنا ہی مرنا ہے، تو وہ بیچارہ ڈاکٹر کیا کام کرے گا؟ کوئی انسانیت کی خدمت کا کام کر سکتا ہے جی؟ وہ انجینئر مایوس ہو کر بیٹھ جائے کہ جی اب کیا کریں، میرے سے تو اب کچھ ہونا نہیں ہے، اور ہم سب بھی مل جائیں تو کچھ نہیں ہونا، بلڈنگیں جعلی پاس ہوتی رہیں گی، اور اگر دوسرے پاس کر رہے ہیں جعلی تو میں بھی بلڈنگ جعلی پاس کر دوں، جعلی دوائیاں بیچوں، جعلی چیزیں فروخت کروں، فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا ایجنٹ بن کر کردار ادا کروں۔ سارے لوگ قانون توڑ رہے ہوں تو قانون دان وکیل بھی کہیں گے جی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، جی کیا کریں، جی مافیا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، لہذا ہم بھی اسی میں حمام میں ننگے ہو کر یہی کام کریں، کیونکہ جی سارے کام کر رہے ہیں تو ہم کر لیں تو کیا ہے۔ یہ جو خرابی پیدا ہو گئی ہے مغلوبیت کی اور مروبیت کی اور ظلم کا ساتھ دینے کی، اس ظالمانہ سسٹم میں اعلی کاری کی، اس نے پوری ملک اور قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہمارا نظریہ تعلیم پست ہو گیا۔ قانون کی تعلیم حاصل کریں گے، انسانیت کے فائدے کے لیے تھا، وہ انسانیت کے لیے جرم کا مرکز بن گیا۔ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کریں گے، وہ انسانیت کے فائدے اور مریض کے مرض کو دور کرنے کے لیے تھا، اور وہاں ذاتی مفاد اور گروہی مفاد کے لیے کردار ادا کریں گے۔ اگر کسی ملک کے اداروں میں یہ سوال کیا جائے بھئی کیوں نہیں پوچھ سکتے، کیا چیز ہے جس سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ یہ اثاثے پہلے نہیں تھے، جج بننے کے بعد آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قاضی کے اثاثے قاضی بننے کے بعد اس کی تنخواہ سے زائد ہو جائیں تو وہ مجرم ہے، اتار دو، اس کو معزول کر دو جی۔ جج پر پابندی ہے، تمام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی جج صاحب، کوئی قاضی صاحب کسی سے ہدیہ بھی وصول کریں تو وہ رشوت ہے، کوئی گفٹ نہیں ہوتا کسی جج کے لیے، کسی عدالت کے لیے۔ جو گفٹ ہے وہ بھی رشوت ہے۔ صرف وہ آدمی گفٹ یا ہدیہ دے سکتا ہے کہ جج بننے سے پہلے ان کا کسی دوستانے یا کسی رشتہ داری کی وجہ سے پہلے ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کا اصول اور ضابطہ تھا۔ اور ہدیے کا اصول بھی ہے کہ تہادو، دونوں ایک دوسرے کو ہدیہ دیں، جج صاحب نے بھی کسی کو ہدیہ دیا ہوا ہو، یہ نہیں کہ وہ ہدیے صرف وصول ہی کرے، تہادو تحابو جی، دونوں ایک دوسرے کو ہدیہ دو گے تو محبت پیدا ہوگی۔ یک طرفہ ہدیہ جو ہے وہ نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور دو طرفہ جب ہدیہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ جج نے کیا ہدیہ دیا ہے، اس نے فیصلے کے ذریعے سے، کس بنیاد پر جی؟ قانوناً پابندی ہے کہ کوئی جج بننے کے بعد نہ کوئی گفٹ لے سکتا ہے، نہ کسی کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے، نہ کسی پبلک پلیس پہ جا کر کسی سے ملاقات کر سکتا ہے، اس کو محدود ہو جانا ہے، نہ بیان بازی کر سکتا ہے، نہیں، اس کے لیے ضروری ہے قاضی کے لیے کہ وہ فیصلہ میرٹ پر اور دونوں فریقوں کو سن کر لوگوں کے سامنے کرے، اور اگر وہ اس کو چھوڑ کر کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ استحوذ علیہم الشیطان، پر شیطان مسلط ہو گیا۔ تو آج کا بڑا المیہ یہی ہے کہ تعلیم جو حاصل کی اس تعلیم سے کوئی نتیجہ نہیں۔ آج لال مسجد کا مولوی کہتا ہے کہ جی جب امریکہ کو ضرورت تھی تو ہم نے جہاد کیا، تو امریکہ کا جہاد تھا، اور جب امریکہ کی ضرورت ختم ہو گئی تو اب کیا ہے، جہاد پر امریکہ نے پابندی لگا دی کہ دہشت گردی ہے، قتل و غارت گری ہے، لوگوں آؤ اور مجھے بچاؤ۔ بھائی تم پہلے امریکہ کے ڈالر اور ریال کھاتے رہے،
ہاں جی، وہاں کون سا جہاد اسلام کے نام پر ہوا تھا؟ وہ تم نے کیا ہے مفادات کے لیے جہاد کیا تھا، اور جن کے مفادات کے لیے کیا تھا ان کا مفاد ختم ہو گیا، لہذا جہاد سٹاپ۔ تو وہ جو تم نے گاجریں کھائی تھی 40 سال، اب اس کا پیٹ کا درد تو ہوگا، تمہارے محاصرے بھی کیے جائیں گے، تمہیں ذلیل بھی کیا جائے گا، تمہیں یہاں سے نکالا بھی جائے گا، تمہارے مدرسے بھی اجاڑے جائیں گے، تمہاری مسجدیں بھی اجاڑی جائیں گی۔ کیوں؟ علماء کا کام تو علم کی بنیاد پر صحیح رہنمائی دینا تھا۔ تو ہم نے 40 سال لوگوں کو گمراہ کر کے آیات جہاد پڑھ پڑھ کر لوگوں کو روس کے مقابلے میں امریکہ کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کیا، اس خطے میں دہشت گردی کو پھیلایا۔ تو جو تم جرم تسلیم کر رہے ہو تو یہ شیطانی کام ہے نا، تو جو شیطانی کام ہوگا وہ سزا بھی تو بھگتے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ڈالر اور ریال ملتے رہیں تو جہاد جائز ہو جائے، اور ڈالر اور ریال بند ہو جائیں تو جہاد ناجائز ہو جائے۔ یہ تو جہاد فی سبیل الامریکہ تھا، اور فی سبیل الامریکہ جہاد پر تو پابندی ہونی چاہیے، تمہاری مسجد پر بھی ہونی چاہیے، تمہارے مدرسے پر بھی ہونی چاہیے، ان وکیلوں کے چیمبروں پر بھی ہونی چاہیے جو پولیس والوں کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور ان سے اپنے مجرم چھڑوا لیتے ہیں، ان پولیس والوں پر بھی ہونی چاہیے جو 10 دن سے لاپتہ ہے، ایس پی رینک کا افسر بن چکا ہے اور ظلم اور یہاں بدماشی کے اڈے قائم کر کے انسانیت کے لیے تباہی بربادی کے کام کرتا ہے۔ ہاں جی، ان ڈاکٹروں پر بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کے لیے بجائے علاج معالجہ کرنے کے عالمی سامراجی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے ایجنٹ بن کر زہر تقسیم کر رہے ہیں۔ جی، تمام وہ طبقے ذرا دیکھو تو صحیح۔ اور جب مکہ میں یہ منظرنامہ تھا تو اسی کو اللہ نے کہا استحوذ علیہم الشیطان، تم تمام پر شیطان مسلط ہو چکا ہے۔ وہاں ابو جہل پر بھی، عتبہ پر بھی، شیبہ پر بھی، ڈاکٹروں پر بھی، وکیلوں پر بھی، فیصلہ کرنے والوں پر بھی، حکمرانوں پر بھی، مذہبی رہنماؤں پر بھی، حج کرانے والوں پر بھی، حاجیوں کو پانی پلانے والوں پر بھی، مسجد حرام کی پوری تعمیر اور اس کی عمارت کرنے والوں پر بھی شیطان تسلط ہو چکا۔ حج کروا رہے ہیں تو پیسوں کے لیے، جی، پانی پلا رہے ہیں تو مفاد کے لیے، اللہ کا دین غالب کرنے کی سوچ نہیں تھی۔ اسی کو تو قرآن نے یہاں کہا ہے کہ یہ حزب الشیطان۔ جب حزب کسے کہتے ہیں؟ ایسا مافیا، ایسا گروپ، ایسی پارٹی جو شیطانی نظریے پر وجود میں آ جائے۔ تو آج کا عالم یہی تو ہے کہ آج ہم پر وہ شیطان مسلط ہو چکا، شیطانی کاموں کا باقاعدہ تمام شعبوں میں شیطانی کاموں کا ایسا تسلط ہو گیا کہ اس سے اس کے مقابلے کی مزاحمتی سوچ بھی ختم ہو گئی۔ دین جب اپنی تعلیم دیتا ہے تو مزاحمتی نظریہ دیتا ہے، وہ شیطانی نظریے کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتا ہے، وہ غلبے کی سوچ کے ساتھ کام کرتا ہے، مغلوبیت اور مروبیت کی بنیاد پر نہیں۔ دنیا کی انہی قوموں نے ترقی کی ہے جنہوں نے انسان دشمن معاملات کے مقابلے میں مزاحمت کی اور انسانیت کی بحالی کے لیے پوری جدوجہد اور کوشش کی۔ یہاں زلزلہ آ جائے تو مقدر کو پیٹنے والے کہتے ہیں کہ جی بس مقدر میں لکھا تھا ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ ایک طرف مقدر کی بات اور دوسری طرف خدا سے بغاوت کی بنیاد پر اپنی سائنس لڑاتے رہتے ہیں، نام نہاد روشن خیال اور لبرل لوگ کہ جی بس یہ تو اس وجہ سے ہوا، فلسفے جھاڑیں گے۔ لیکن کبھی ان لبرل لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جی پلیٹیں ہل گئی تھی، یہ کوئی سائنسی معاملات تھے، کیا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے سسٹم نے کوئی کردار ادا کیا؟ ان لبرل لوگوں نے، ان روشن خیالوں نے، ان مذہب دشمنوں نے کوئی اس کے لیے اقدامات کیے؟ جاپان میں تو تم سے زیادہ ڈبل 12-13 کے زلزلے آئیں اور بلڈنگیں محفوظ رہیں، اور تمہارے ہاں 6-7 ڈگری کا زلزلہ آ جائے تو پورا بالا کوٹ تباہ و برباد ہو جائے۔ کیوں؟ انسان تو غلبے کے نظریے سے جیتا ہے، یہاں مغلوبیت پیدا ہو گئی، مروبیت پیدا ہو گئی، پستی پیدا ہو گئی، شیطانی اعمال وجود میں آ گئے، اور اس شیطانی اعمال کے تسلط کا نتیجہ یہ ہے، سسٹم کی اس خرابی کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری سوسائٹی میں مایوسی پیدا ہو گئی۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ کافر قوم ہوتی ہے جو مایوس ہوتی ہے، مسلمان مایوس ہوتا ہے، وہ تو اپنے لیے راستہ نکالتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، غلبے کی سوچ کے ساتھ کردار ادا کرتا ہے، تو ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ دنیا کے یہی اعمال ہیں جو تمہارے ریکارڈ ہو رہے ہیں،
تم نے کہاں بزدلی دکھائی، کہاں پست نظریہ اختیار کیا۔ یاد رکھو صرف چوری، ڈاکہ، قتل براہ راست اپنے ہاتھ سے کرنا ہی جرم نہیں، چوروں کی پارٹی میں ووٹ دینا بھی جرم ہے، چوروں کے نظریے کے ساتھ بزدلی دکھانا بھی جرم ہے۔ حضور نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والکسل والمغرم، قرضے سے، قرضے کا بوجھ نہ پڑے۔ اور یہاں قرضے مسلط کرنے کے لیے فلسفی گھڑی جاتی ہے، حکمرانوں سے کہا جائے قرضہ بڑھ گیا، ہاں جی پچھلی حکومت نے تو اتنا قرضہ لیا تھا، اس سے پچھلی نے اتنا لیا تھا، اس سے ان کے اعداد و شمار بیان کریں گے، ہم نے تو ابھی اتنا ہی لیا ہے۔ حضور قرضوں سے پناہ مانگے، اور یہاں 70 سالوں سے 72 سالوں سے قرضوں کی معیشت مسلط، اس قرضوں کی معیشت کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں ہے۔ حضور تو سستی اور کاہلی سے پناہ مانگے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تو نہ کوئی سستی تھی، نہ کاہلی تھی، نہ بزدلی تھی، نہ ہی ہاں جی مقروض ہونے کی یہ حالت تھی کہ قرضے کی وجہ سے اپنا نظریہ چھوڑ دیں، ایسی بات بھی نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس لیے؟ امت کو سکھانے کے لیے، لوگ سیکھیں کہ وہ اس طرح کی عادات اور اس طرح کے رویوں کو مت اپنائیں، ان سے برات کا اعلان کریں۔ آج یہ بزدلی، یہ سستی، یہ کاہلی، یہ قرضوں کی معیشت، یہ تمام خرابیاں ہم نے قبول کر کے اس کے اوپر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مہر لگا دی کہ جو اسلامی جمہوریہ ہوگا وہ مقروض بھی ضرور ہوگا، وہ بزدل بھی ضرور ہوگا، وہ سست اور کاہل بھی ہوگا، وہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھے گا، وہ اپنے مافیاز کو لگام دینے کی بھی صلاحیت نہیں رکھے گا۔ اس سے بڑی خرابی کیا ہے؟ آج یہ نظریہ درست کرنا لازمی اور ضروری ہے، ورنہ ہماری روحوں میں جو ہمارے یہ بدعمالیاں غلط لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے روحوں میں جو ڈیٹا جمع ہو رہا ہے، اس کا بڑا سخت نتیجہ نکلنے والا ہے۔ دنیا میں بھی اگر اللہ چاہے تو دنیا میں بھی نکلتا ہے، ذلت اور رسوائی اور نکل رہا ہے۔ ہر سال کشکول لے کر چل پڑتے ہیں، اب بجٹ آنے والا ہے، ہاں جی پوری IMF کی کے سامنے بھیک کا پیالہ لے کر ہمارا وزیر خزانہ پھر رہا ہے۔ کیوں؟ بجٹ بنانا، پیسہ کوئی نہیں، قرضے مزید چاہیے۔ تو جب صورتحال ایسی ہو تو دنیا کی ذلت بھی ہے اور آخرت کی ذلت بھی ہے۔ دنیا کی ذلتوں کا مجموعہ ہے آخرت کی ذلت، دنیا کی خرابیوں کا مجموعہ ہے آخرت کی خرابی، اور دنیا کی مجموعی کامیابیوں کا نتیجہ ہے آخرت کی کامیابی۔ اعلیٰ نظریے، اعلیٰ سوچ، غلبے کی سوچ وہ آخرت کے لیے نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ آج دین کا صحیح شعور پیدا کرنے، اپنے نظریے کو بلند کرنے، اپنی سوچ کو درست کرنے، انسانیت دوستی کی سوچ رکھنے، یہ آج کا بنیادی تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔